حضرت علی کا ایک قول بالکل فرماتے ہیں میرے بارے میں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، سیہلک فی صنفان۔ میں عربی عبارت اس لیے کہ وقت بچ جائے ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ بالکل تو فرمایا میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو مجھے حد سے بڑھائے گا، دوسرا گروہ جو مجھے میری شان گھٹا کر بتائے گا، وہ بھی ہلاک ہوگا۔ فرمایا میرے بارے میں درمیانہ گروہ جس حال النمط الاوسط، وہ سب سے بہترین، نہ حد سے بڑھائے گا نہ شان سے گھٹائے گا۔ فرمایا اسی کو لازم کر لینا، ورنہ جس طرح وہ بکری بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ شخص شیطان کا شکار ہو جائے گا جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم ان کی شان کو ایسے لیول میں تو نہیں لے جا رہے جہاں نبوت کا سلسلہ آئے یا کوئی اور بات، یا اتنی تو نہیں گھٹا رہے کہ جو ان کے مقام و مرتبے کے منافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ لو ان الغیاد اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب۔ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارا سمندر سیاہی بن جائے، لکھنے والے انسان ہو جائیں، حساب و کتاب رکھنے والے جنات ہو جائیں، یہ سب بھی اگر فضائل علی کو لکھنا چاہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے، فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام ختم نہ ہوں گے۔ اور ایک شخص جب ابن عباس، حضرت ابن عباس حبر الامہ اور مفسر قرآن کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں شاید حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے 3000 فضائل ہیں جو مجھے معلوم ہیں، تو بڑے فخری انداز میں کہہ رہا تھا کہ مجھے 3000 فضائل یاد ہیں۔ اور یہ فضائل کو میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں کہ جب کبھی کبھار ہم اپنے شیلف کے اندر تمغے سجاتے ہیں نا، تو یہ تمغے ہیں، بلکہ ہمارے شیلف میں جو تمغے سجائے جاتے ہیں وہ شاید ایک ہی کام کے 30 تمغے لگے ہوئے ہوں، اور یہ تمغے بھی دنیا والوں نے دیے ہیں، لیکن وہ تمغے جو پروردگار اور اس کا رسول دے رہا ہے ان تمغوں کو فضائل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی کے 3000 فضائل مجھے یاد ہیں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ بس تجھے 3000 معلوم ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے خیال میں علی کے 30,000 فضائل ہیں جو مجھے معلوم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہی حضرت ابن عباس یہ بیان فرماتے ہیں کہ نزلت فی علی ابن ابی طالب اکثر من 300 آیت۔ حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یعنی اگر علی مرتضیٰ نماز پڑھیں تو آیت اترتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دی ہے تو حضرت علی مرتضیٰ نے دی ہے، اور یہاں پر حصر کا لفظ آیا ہے، انما صرف اور صرف تمہارے ولی یہ 3 افراد ہیں۔ پھر آگے بیان ہوا جب روزہ رکھتے ہیں اور افطار سائل کو دیتے ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ یہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کا شر پوری عالم محشر کے اوپر پھیلا ہوا ہوگا، اور یہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور ان کی صرف اور صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے، وجہ پروردگار کی خاطر یہ کھانا کھلاتے ہیں، کسی احسان کی خاطر، کسی شکریہ کی خاطر یہ کام نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت علی مرتضیٰ جہاد پر جاتے ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، کہ نہ صرف یہ کہ حضرت علی مرتضیٰ کی قسم کھائی جا رہی ہے بلکہ وہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اس گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والے چنگاریوں کی قسم پروردگار کھا رہا ہے۔ اور ایک پوری کتاب شواہد التنزیل کے نام سے علامہ حاکم الامام
ہسکانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور اس کے اندر 210 آیتیں بیان کی ہیں اچھا جو پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پنجتن پاک میں شامل ہیں، اور اس کتاب میں 1200 روایات ذکر کی ہیں کہ یہ صرف اور صرف پنجتن پاک کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو 300 سے زیادہ جو آیات ہیں، انسان اگر تصور کرے تو واقعاً انسان کے ادراک سے خارج ہے کہ صراط مستقیم بھی علی ہیں، نبع عظیم بھی علی ہیں، امام مبین بھی علی ہیں، اور وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم بھی علی ہیں، اور وقفوا انہم مسئولون میں مسئول عن علی ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نعیم میں علی ہیں، اور کتنے ہی بے شمار فضائل ہیں کہ جو قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں، یعنی تا قیامت علی مرتضیٰ کے فضائل جاری و ساری رہیں گے۔ اور پھر حضرت ابن عباس نے ایک اور جملہ بیان کیا جو المستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں لعلی اربع خصال لیست لاحد، علی مرتضیٰ کو 4 ایسی فضیلتیں حاصل ہوئیں جو کسی اور کو نہیں حاصل ہوئی۔ اس میں سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ ہوا اول عربی واعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ وہ پہلے انسان تھے کہ نبی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ واہ سب سے پہلے تھے کہ کوئی عربی اور کوئی اجمی موجود نہیں تھا، صرف حضور نماز پڑھا رہے تھے اور علی مرتضیٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاؤُهُ مَعَهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ، اور کوئی بھی جنگ ہوتی ہے اگر علم دیا جاتا تو حیدر کرار علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں علم دیا جاتا۔ وَالَّذِي صَبَرَ نَفْسَهُ يَوْمَ الْمِحْرَاث، اور جنگ احد کے میدان میں سب کے قدم اکھڑ گئے لیکن اگر کسی کے قدم جمے رہے تو اس کا نام حیدر کرار علی مرتضیٰ ہے۔ اور آخری فضیلت بیان کرتے ہیں وَالَّذِي هُوَ الَّذِي غَسَّلَهُ وَأَدْخَلَهُ قَبْرَهُ، اور حضرت علی مرتضیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک کو غسل دیا ہے اور ان کو سپرد لحد کیا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جن کی آنکھیں بند تھی اگر نظریں کھلی تو دامان مصطفیٰ میں کھلی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں بند تھی اگر بند ہوئی ہیں تو دامان علی مرتضیٰ میں بند ہوئی ہے۔ اس جوڑ کا نام ہے محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ۔ اسی لیے کئی ساری روایات کے اندر، کئی ساری احادیث کے اندر آیا ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ کبھی فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ والناس من شجر شتیٰ، میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں اور باقی سارے انسان مختلف شجروں سے ہیں۔ کبھی فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ پروردگار نے ہر نبی کی ذریت اور ہر نبی کی اولاد کو ان کے صلب میں قرار دیا تھا، لیکن میری اولاد اور میری ذریت کو صلب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اسی لیے میدان مباہلہ میں جب یہ بچے جاتے ہیں تو یہ کون سے بچے ہیں؟ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ تو یہ کون سے بچے ہیں جو میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ۔ تو ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، لیکن خود کسی مرد کے بھی باپ نہیں ہیں، رجال کا لفظ ہے، لیکن کسی کے باپ نہیں ہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ رسول خدا ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ جس منصب پر فائز ہے اس منصب کے بچے جا رہے ہیں۔ ابناءنا و ابناءکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسالت کے بچے ہیں جو جا رہے ہیں، یہ ختم نبوت کے بچے ہیں جو جا رہے ہیں، یہ نفس رسالت ہے کہ جو مباہلہ کے میدان میں نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے جو خاتون مباہلہ کے میدان میں چلی ہیں وہ رسول اللہ کی اور رسالت کی خاتون ہے کہ جو جا رہی ہیں۔ تو مباہلہ کا میدان ہو، آیہ تطہیر کی بات ہو، چادر تطہیر کے اندر حضرت علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں، سورہ دہر کی بات ہو تو اس میں علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں، آیہ مودت کی بات ہو تو اس میں علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں۔ اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول ان سے سوال کیجئے اور آپ کچھ نہ مانگیے سوائے یہ کہ اپنے قربا کی محبت کے۔ تو قربا میں کون سے افراد شامل ہیں؟ حضرت ابن عباس نے سوال کیا، جبکہ وہ خود بھی قرابت دار ہوتے تھے، انہوں نے اس کے باوجود یہ سوال کیا اور ہمارے لیے واضح کیا کہ قربا سے مراد کیا ہے۔ یہ روایت علامہ زمخشری نے اپنی کتاب تفسیر کشاف میں لکھی ہے، امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر لکھی ہے، علامہ سیوطی نے اپنی کتاب در المنصور میں لکھی ہے کہ حضرت ابن عباس سے سوال کیا کہ من قرابتنا هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے، وجبت علینا مودتهم، جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے۔
تو نبی اکرم سرکار دو عالم نے شاہ فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کی محبت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے۔ واہ، تو یہ محبت کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم نے کتنے متعدد مقامات پر فرمایا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، مؤمن کے علاوہ کوئی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی تجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا۔